بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وجودیہ، لا ضروریہ اور ممکنہ خاصہ ان دو قضیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں مرکبات کے قضیے ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے 5 قضیے ہم مکمل کر چکے ہیں، اب 2 قضیے باقی ہیں۔ ان میں سے 6واں قضیہ ہے وجودیہ لا ضروریہ اور 7واں قضیہ ہے ممکنہ خاصہ۔ اچھا، وجودیہ لا ضروریہ کے اندر حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک قضیہ تو ہوتا ہے مطلقہ عامہ اور دوسرا قضیہ ہوتا ہے ممکنہ خاصہ۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، کل انسان کاتب بالفعل لا بالضرورت۔ جب ہم نے یہ کہا نا کل انسان کاتب بالفعل، یہ اول ہے موجبہ کی مثال اور دوسری یہ ہے سالبہ کی مثال، لا شیء من الانسان۔ جب ہم نے یہ کہا نا کل انسان کاتب بالفعل، اب یہاں دیکھیں محمول کا اس بات کیا جا رہا ہے موضوع کے لیے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر، یعنی ہر انسان کاتب ہے، یا تو زمانہ ماضی میں یا زمانہ حال میں یا پھر زمانہ مستقبل میں۔ دیکھیں اس کے اندر ایک وہم یہ ہو سکتا تھا کہ کیا ہر انسان کا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر کاتب ہونا لازمی اور ضروری ہے، تو اسی وہم کو دور کرنے کے لیے اشارہ کر دیا لا بالضرورہ کہہ کے کہ دیکھیں ہر انسان کا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر کاتب ہونا لازمی اور ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو پہلا قضیہ موجبہ ہے، لہذا دوسرا قضیہ یہ سالبہ آئے گا۔ لا بالضرورہ سے اصل میں ہوگا لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العامی۔ اب یہ دیکھیں انسان یہ موضوع ہے اور کاتب یہ محمول ہے، محمول کی موضوع سے نفی کی جا رہی ہے امکان عام کے ساتھ، اور امکان عام کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی جس کا عکس لازمی اور ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا انسان ہے، انسان کے لیے وصف کتابت کی نفی کی جا رہی ہے، اور اس کا عکس کیا ہوگا، انسان کے لیے وصف کتابت کا اثبات۔ یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلا قضیہ چونکہ موجبہ ہے لہذا دوسرا قضیہ یہ سالبہ آئے گا، اور اس پورے قضیے کو قضیہ مرکبہ موجبہ کہا جائے گا، کیونکہ اس کا اول جز موجبہ کے اوپر مشتمل ہے۔ اب اسی طریقے سے سالبہ کی مثال دیکھ لیں، لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل۔ اب یہ دیکھیں پہلا قضیہ مطلقہ عامہ ہے، لہذا جو دوسرا قضیہ ہوگا یہ ممکنہ خاصہ موجبہ ہوگا، اور یہ جو ہم نے پہلے میں پڑھا تھا یہ پہلا قضیہ چونکہ مطلقہ عامہ ہے لہذا دوسرا قضیہ ممکنہ خاصہ سالبہ ہوگا۔ اب دوسرے قضیے کی بات کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں انسان یہ موضوع ہے اور کاتب یہ محمول ہے، محمول کی موضوع سے نفی کی جا رہی ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر، یعنی انسان کا کوئی فرد بھی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر وہ کاتب نہیں ہے۔ تو اب اس سے ایک وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا انسان کا ہر فرد تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر کاتب نہیں ہوتا ہے، تو اسی وہم کو دور کرنے کے لیے لا بالضرورہ لا کے اشارہ کر دیا ہے دوسرے قضیے کی طرف کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ والی بات لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کے تمام یعنی انسانوں میں سے ہر فرد تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر کاتب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر انسان تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اس کا کاتب ہونا ممکن ہوتا ہے، یعنی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اب لا بالضرورہ کیا ہے کہ یہ جو دوسرا قضیہ ہے یعنی قضیہ ممکنہ خاصہ موجبہ، اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اب کل انسان یہ موضوع ہے اور کاتب یہ محمول ہے، محمول کا اس بات موضوع کے ساتھ کیا جا رہا ہے امکان عام کے ساتھ، یعنی ہر انسان کاتب ہوتا ہے امکان عام کے ساتھ۔ امکان عام میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں، یعنی جس کا عکس لازمی اور ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کا عکس کیا آئے گا، کل انسان کاتب، ان کا اس کا عکس یہی ہے لا شیء من الانسان بکاتب، یعنی اس کا عکس کوئی انسان کاتب نہیں ہے، یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا وجودیہ لا ضروریہ۔ اب جو دوسری قسم ہے ممکنہ خاصہ، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ دیکھیں ممکنہ خاصہ کی حضرت نے تعریف یہ کی ہے کہ دونوں قضیے ممکنہ عامہ ہوں۔ اب ایک ہی مثال ہے موجبہ کی، دوسری مثال ہے سالبہ کی۔ اچھا یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک قضیہ کل انسان ضاحک بالامکان الخاصی، دوسرا قضیہ کہاں پہ ہے، کیونکہ مرکب ہے، مرکب میں تو 2 قضیے ضروری ہوتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے دوسری جو سالبہ کی مثال ہے لا شیء من الانسان بضاحک بالامکان الخاصی، یہ بھی ایک قضیہ، دوسرا قضیہ یہاں پر کیا ہے، دوسرا قضیہ تو ذکر نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہاں پر یہ ہے کہ یہ 2 قضیے اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے قضیہ بسیطہ ہیں، قضیہ مرکبہ نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے قضیہ مرکبہ ہے۔ اب معنی کے اعتبار سے قضیہ مرکبہ کیسے ہیں اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات ہم نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ امکان خاص کسے کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو امکان خاص کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ کو اس کا مرکب ہونا بھی خود بخود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں امکان خاص کہتے ہیں کہ جو 2 امکان عام قضیوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی امکان خاص کے اندر نا 2 امکان عام ہوتے ہیں۔ اب امکان عام کسے کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کا عکس لازمی اور ضروری نہیں ہوتا ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں۔ اب ایک امکان عام ہے کل انسان کاتب بالامکان العامی، یہ ایک قضیہ ہے۔ اب یہ دیکھیں امکان عام کا مطلب کیا ہے کہ اس کا عکس لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العامی، یعنی جب ہم نے یہ والا قضیہ کہا کل انسان کاتب بالامکان العامی، تو اس کا عکس یہ والا
یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ہو گیا امکان عام. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جب دو امکان عام ہوں گے، جیسے ایک امکان عام یہ ہے، ایک امکان عام یہ ہے، جب دو امکان عام ہوں گے تو پھر ایک امکان خاص بنے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے نا کل انسان ذاہق بالامکان الخاصی، اصل میں یہ دو قضیے ہیں. وہ کون سے قضیے ہیں؟ ایک تو یہی ہے کل انسان ذاہق بالامکان العامی، یہ ہو گیا ایک قضیہ. دوسرا قضیہ کیا ہوگا؟ لا شیء من الانسان بذاہق بالامکان العامی. تو اصل میں یہ دو قضیے تھے. جب ان دو قضیوں کو ہم نے ملایا ہے تو ان دو قضیوں کو ملا کے ہم نے امکان عام کے بدلے میں امکان خاص کر دیا ہے. تو اصل میں یہ دونوں قضیے ہی ممکنہ عامہ ہے کہ ہر انسان کا ذاہق ہونا، کہ ہر انسان ذاہق ہو تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ذاہق ہو بھی سکتا ہے اور ذاہق نہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ہوگی مجبہ کی مثال. اور اسی طریقے سے سالبہ کی مثال بھی یہی ہے، لا شیء من الانسان بذاہق بالامکان الخاص. یہاں پہ بھی جو آپ کو امکان خاص نظر آ رہا ہے اصل میں یہ دو قضیے ہیں. ایک تو قضیہ یہی ہے لا شیء من الانسان بذاہق بالامکان العامی، اور دوسرا اس کا عکس کل انسان ذاہق بالامکان العامی. تو امکان عام کو مٹا کے امکان خاص لکھ دیا، لیکن اصل کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے دونوں قضیے ہیں، اور دونوں قضیے یہ کون سے ہیں؟ ممکنہ عامہ ہیں. دیکھیں جب ہم نے یہ کہا کل انسان ذاہق کہ ہر انسان ہنسنے والا ہے، تو اس سے ایک وہم یہ پیدا ہو گیا کہ کیا کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو ہنسنے والا نہ ہو. تو دیکھیں اسی وہم کو دور کر دیا گیا امکان عام کے ساتھ. اور جب ہم نے دو امکان عام بنائے ہیں تو ایک امکان خاص بنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہنسنا اور نہ ہنسنا یہ دونوں برابر ہیں، کوئی ایک بھی ان میں سے لازمی اور ضروری یہ نہیں ہے. تو بہرحال یہاں تک ہمارے جو 7 کے 7 قضیے یہ مکمل ہو چکے ہیں مرکبات کے. اب اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے.